فذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے. فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے، خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے، اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر، نہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے. آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے، یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے، ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تذکیر کرتے رہیے. بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے. فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا. آپ تذکیر کرتے رہیے، کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو، کیا پتا ہے. آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے، ایسے لوگ بھی تھے. اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا. حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک یعنی اہم واقعہ تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے، جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا. لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے. تو ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں، حضور کا کلام سنتے تھے. جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر، آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چھپ کر سنتے تھے. اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے، مٹھاس ہے، تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی. ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ تھی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی ہمشیرہ، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تب وہ جو سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا، ایمان لے آئے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں.